www.hazratfirozmemon.org۔ ارے آپ کو کیا عرض کروں، حضرت والا کے پاس کئی بار لوگ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں کہ مجھے آپ اجازت دے دیں میں خودکشی کر لوں، مجھے آپ اجازت۔ بھائی کیا بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے دل میں خیالات آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے خیالات آ رہے ہیں، زنا کے خیالات آ رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے میرا ایمان ہی ختم ہو گیا، میں تو کافر ہو گیا، میرے جنت دوزخ کے بارے میں سوالات آ رہے ہیں، سوچتے سوچتے جواب دیتے دیتے میری رگ پھٹنے والی ہے، میں پاگل ہونے والا ہوں، اس لیے مجھے آپ خودکشی کی اجازت دے دیجئے۔ ہمارے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے۔ فرماتے تھے واہ بھائی واہ، عجیب بیوقوف آدمی ہے، خودکشی کا ارادہ کر رہا ہے۔ ارے بدھو، تیرے دل میں ایمان مضبوط ہے؟ کافروں کو کفر کا وسوسہ آتا ہے، جو زانی ہے اس کو زنا کا وسوسہ آئے گا، جو لڑکوں سے منہ کالا کرتا ہے اس کو منہ کالا کرنے کا وسوسہ آئے گا، شراب پینے والے کو شراب پینے کا وسوسہ آئے گا، اسپرٹ کو پینے والے کو اسپرٹ پینے کا وسوسہ آئے گا، گندی فلم دیکھنے والے کو گندی فلم دیکھنے کا وسوسہ آئے گا، جو کافر ہیں ان کو یہ وسوسے آئیں گے؟ فرمایا کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے، شیطان ہمیشہ وہاں حملہ کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، آپ کا تو ایمان پکا مضبوط ہے، ورنہ وسوسے سے گھبراتے کیوں؟ جب وسوسہ آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر لو۔ اگر یہ وسوسے برے ہوتے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمارے وسوسوں کو وسوسوں کی حد تک رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے، فرمایا ان وسوسوں کو کی طرف دھیان مت دو، یہ ایسا ہے جیسا ننگا تار، اگر اس کو دور کیا تو بھی کرنٹ لگے گی، پکڑا تو بھی کرنٹ لگے گی۔ اس کا فرمایا حضرت مجدد نے خدا کی قسم وسوسوں کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف ایک علاج ہے عدم التفات، دھیان نہیں کرو۔ ابھی اگر کتے کی بھونکنے کی آواز آئے تو کتا مسجد میں آ سکتا؟ یہ وسوسے شیطان کتے کی طرح بھونکتا ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں، وضو کے وسوسے ہو گئے، غسل کے وسوسے ہو گئے، میں تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، سجدہ کیا نہیں کیا، یہ وسوسے اس کے آتے ہیں جس کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ فرمایا ارے بدھو، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں ہمیں، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں ہمیں کہ اس سے بہتر ہے ہم جل جائیں، مر جائیں ہم لوگ، اتنا پریشان ہیں ہم زیادہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پریشانی کی کیا بات ہے، آپ کا پکا ایمان ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے تھے اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں تو ایمان اتنا اونچے درجے کا ہوتا ہے کہ کیا بتائیں آپ کو، اور جب آپ سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ عملہ ہی نہیں رہتا۔ یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ جو بیان کے اندر رہتا ہے، بھائی جس کو پتا ہو یہ پنکھے کھولیں، بھائی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، صرف کے پنکھے کھولیں۔ تو پیارے شیخ نے فرمایا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرما رہے ہیں کہ دونوں کیفیات مبارک ہیں، مفہوم عرض کرتا ہوں، وہ بھی کیفیت مبارک، یہ بھی کیفیت مبارک۔ جو نبی کے پاس ایمان بنتا ہے وہ ایمان اگر ہر وقت ہو تو جو اللہ تعالیٰ نے اور احکامات عطا فرمایا اس پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ کے پاس دل چاہتا ہے کہ گھر جاؤ ہی نہیں، گھر بار کو چھوڑ کر وہیں بیٹھ جاؤ، ایسا مزہ آتا ہے، لیکن اس پہ عمل تھوڑی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کے وسوسے آئیں، جو بھی وسوسے آئیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کو سوچنا بھی نہیں ہے۔ کسی جائز کام میں مصروف ہو گئے، کسی کو ٹیلی فون کر لیا، لطیفہ سن لیا، سنا لیا، اکیلے میں رہنا نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور تمہیں وسوسے آئیں گے، انتقام کے بھی وسوسے آئیں گے، طلاق کے وسوسے بھی آئیں گے، چوری کے وسوسے بھی آئیں گے، زنا کے وسوسے بھی آئیں گے، بدفعلی کے وسوسے بھی آئیں گے، کفر کے وسوسے بھی آئیں گے، لیکن کیا مفہوم ہے کہ گھبرانا نہیں، ہماری پناہ حاصل کر لو، یعنی ایک بار پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس ختم، بار بار بھی نہیں پڑھنا ہے۔ ایک علاج حضرت فرماتے تھے کہ ایک علاج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ وساوس پر DDT ہے، وہ حضرت کا جملہ ہے کہ وساوس کے خیالات پر DDT ہے کہ یہ پڑھو گے DDT چھڑک دیں گے اللہ تعالیٰ۔ کیا ہے؟ آمنت باللہ و رسولہ۔ اب جو بیچارے جاہل ہیں، یہ کیا ہے؟
میں ایمان لایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اور اللہ پر ایمان لایا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کے لیے توپ کا گولہ نہیں ہے، ایٹم بم ہے کہ جب مومن کہہ دے گا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بھاگے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ یہ تو ایمان لانے والا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب یہ وسوسے تنگ کریں اس وقت فوراً کہو کہ یا اللہ کیا آپ نے عجیب دل بنایا ہے، اتنے چھوٹے دل کے اندر نیا گرا کا آبشار بھی آ رہا ہے، کالام کاغان کی وادیاں بھی آ رہی ہیں، کوہمری بھی چلا آ رہا ہے، کالام کاغان کی نہریں بھی چلی آ رہی ہیں، اور جناب دنیا کی بڑی بلڈنگ بھی چلی آ رہی ہے، اتنے چھوٹے دل میں امریکہ، کینیڈا، جرمن، جاپان بھی آ رہا ہے، سعودی عرب بھی آ رہا ہے، باغات بھی آ رہے ہیں۔ شیطان کہے گا کہ ہم نے اس کو اللہ سے دور کرنے کے لیے وسوسے ڈالے تھے، یہ ظالم تو معرفت میں لگ گیا، اللہ کی پہچان میں لگ گیا، وہ جان چھوڑو بھاگو یہاں سے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علاج ہے، ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں کہتے ہیں بس ہم تو اب خودکشی کر لیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، یا دماغ چٹنی بنا ہوا ہے، ایک 3 دفعہ کے بجائے 40 مرتبہ دھو رہے ہیں جسم کو، کلی کر رہے ہیں 10 مرتبہ، جناب وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ شیطان کیوں وسوسے ڈالتا ہے؟ تاکہ گھبرا کر بھاگ جائے، نماز سے بھاگ جائے، نماز نہ پڑھے۔ اب جب اتنا پانی ضائع ہوگا، اتنا ناخنوں کو رگڑے گا، تو پھر شیطان کہے گا یہ تو بڑا خطرہ ہے دین کے اندر، بھاگ یہاں سے۔ یہ کیا ہے پاکی ناپاکی؟ یہاں تک کہ میرے پاس ایک نوجوان آئے، ان کی والدہ ان کی موٹر سائیکل کو دن میں 5 مرتبہ دھوتی تھی۔ ناپاک ہے، ناپاک ہے، ناپاک ہے، یہ ناپاک ہے، وہ ناپاک ہے۔ بریف کیس کو ہاتھ نہیں لگاتے، یعنی کہ جو دروازے کے ہینڈل ہوتے ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ ناپاک ہو جاؤں گا۔ اب سارا دن ٹب میں پڑا رہے گا کیا؟ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ اتنا آسان علاج ہے، پہلے پیٹ میں سے پیشاب پخانہ گندی ہوا خالی کر کے پھر آؤ نماز کے اندر۔ کوئی ریڈیٹر میں جیسے اوپر سے پریشر مارتے ہیں نیچے سے سب نکل جاتا ہے، اسی طرح منہ میں کوئی پریشر ڈال دو تاکہ سب نیچے سے نکل جائے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی اس وقت میرے آپ سب کے پیٹ میں پیشاب پخانہ گندی ہوا نہیں بھری ہوئی، لیکن اے میرے بندو گھبراؤ مت، ہمیں سب پتا ہے تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے، وضو کر کے ہمارے گھر میں آ جاؤ کافی ہے۔ بس وہ چیز نکلنی نہیں چاہیے، گندی ہوا پیشاب پخانہ نکلنا نہیں چاہیے، جب تک وضو ہے ان وساوس پر عمل نہیں کرنا ہے، اللہ کی محبت موجود ہے۔ یہ شیطان اس لیے وسوسے ڈالتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم چھوڑ دیں، یہ اس وجہ سے وسوسے ہوتے ہیں۔ کیا عجیب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ماشاءاللہ کہ جیسے ہی وسوسے آئے اللہ کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، پھر یہ نہیں تھا تو اس سے پہلے کیا تھا، پھر اس سے پہلے کیا تھا، اللہ تجھ سے پوچھیں گے تو زمانے میں تھا، جس زمانے میں اس کی فکر کر تاکہ مستقبل بن جائے۔ پیارے شیخ فرماتے تھے معافی مانگ کر ماضی کو بھول جاؤ، حال کو اچھا رکھو، مستقبل کو اللہ کے حوالے کر دو۔ بس یہ نہیں ہے کہ بار بار آمنت باللہ و رسول ہی، یہاں تک حضرت نے یہ علاج بتایا اور فرمایا لوگوں کو فائدہ بھی ہوا۔ فرمایا جب زنا کے خیالات آئیں، بدفعلی کے خیالات آئیں، گندی فلم دیکھنے کے یا فلم دیکھنے کے خیالات آئیں، بد نظری کرنے کے خیالات آئیں، لڑکی کو پھنسانے کے خیالات آئیں، فرمایا اختر کی بات یاد رکھنا، اس وقت ایک بار آمنت باللہ و رسول ہی پڑھ لینا، بد نظری کے خیالات غائب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب جب ہم عمل کرنے سے پہلے پوچھیں گے شیخ کیسے غائب ہو جائیں گے، یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس مچھر آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں بھوکا رہ جاتا ہوں، جب میں کسی کا خون چوستا ہوں تو ہوا ایسی آتی ہے کہ میں اڑ جاتا ہوں اور بھوکا رہتا ہوں میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی آپ کا کیس میں نے سن لیا، دوسرے کو بھی تو بلاؤں گا نا، تو ہوا کو بلایا کہ ہوا جلدی آؤ، ہوا جیسے ہی مچھر اڑ کے چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو بھیجا تو جا یہاں سے، پھر مچھر کو بلایا کہ عجیب پجامہ آدمی ہے، ارے بھائی جس پر تم نے کیس کیا تھا اس کے سامنے کیس چلے گا نا، اور آپ کمال کرتے ہو، ہم نے بلایا ہوا کو آپ بھاگ گئے، کہا اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہی تو بات ہے، جب ہوا آتی ہے تو میں اڑ جاتا ہوں، تو جب اس کی ہوا آتی ہے گناہوں کا مچھر خود اڑ جاتا ہے۔ اب اس کی ہم فکر نہیں کرتے، ہر وقت میرے اتنے گناہ ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اب پہلے تو ایڈوانس میں تو کچھ نہیں پتا چلے گا کیا ہوگا، ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دینا ہے۔ بیوی کو طلاق دینے کا خیال بھی آئے گا، پٹائی کرنے کا خیال بھی آئے گا، تنہائی میں بیٹھے ہیں دل چاہے گا ہاتھ سے جوانی برباد کر دوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دل میں سوالات آئیں گے، قرآن پاک کے بارے میں سب آئیں گے، یہ
اس کو میرے پیارے شیخ نے اور آسان کر دیا. آپ اور ہم حیدرآباد جا رہے ہیں سپر ہائی وے پر, راستے میں کھوتا گاڑی بھی آئے گی, بیل گاڑی بھی آئے گی, اونٹ گاڑی بھی آئے گی, رکشہ بھی آئے گا, سائیکل بھی آئے گی, موٹر سائیکل بھی آئے گی, اور ٹرک والا اور بس والا وین والا غلط اوورٹیک بھی کرے گا, کتا بھی بیچ میں آ جائے گا. اب ہم جناب بار بار گاڑی کو روک رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ ارے سپر ہائی وے ہے, اپنا راستہ ناپ سیدھا حیدرآباد جا کر پہنچ, جا کے مٹھائی کھا بریانی والی جا کر, اب مٹھائی الگ کھا بریانی الگ کھا. تو فرمایا دل بھی سپر ہائی وے ہے, شیطان کا کتا بھی آئے گا, نفس کا کتا بھی آئے گا, اور مختلف قسم کی چیزیں آئیں گی. تم اپنے دل کے شاہراہ پر چلتے ہوئے جا کر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے مل لو. www.hazratfirozmemon.org